مسیح یسوع کے عظیم اور محبت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر رضوان روبن بٹی ہے اور میرا تعلق دی ہولی ٹرینٹی بلیورس چرچ آف پاکستان کراچی سے ہے، اور عیسیٰ نگری گلشن اقبال کے علاقے میں بطور پاسبان خدا ان کی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ اور سب سے پہلے تو میں خدا باپ کا شکر گزار ہوں آج کے اس خوبصورت موقع کے لیے جو اس نے مجھے دیا کہ آپ کے ساتھ مل کر خدا ان کے کلام کی خدمت کو بانٹ سکوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں خدا کے خادم جناب پاسٹر سرفراز ولیم کے لیے شکر گزار ہوں، ان کی ساری گواہی ٹیم کے لیے اور پیغام الہی کے سیگمنٹ کے لیے جو انہوں نے لانچ کیا تاکہ بہت سارے خادمین آپ تک خدا ان کے کلام کی آواز کو پہنچا سکیں۔ اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آپ کے ساتھ مل کر خدا ان کے کلام مقدس کو سیکھ سکوں۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ کلام مقدس کی کتاب نیا عہد میں سے رسولوں کے اعمال میں سے ہوگا، اور چند باتیں سیکھنے اور سکھانے کے تعلق سے یعنی شاگردیت اور علمیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آپ کے سامنے میں آج کا مرکزی حوالہ رکھنا چاہتا ہوں، خدا ان کے زندگی بخش کلام میں سے اعمال کی کتاب ہے اور اس کا باب نمبر 8 اور اس کی 26ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: پھر خداوند کے فرشتہ نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے۔ وہ اٹھ کر روانہ ہوا تو دیکھو ایک حبشی کھوجا آ رہا تھا، وہ حبشیوں کی ملکہ کنداکے کا ایک وزیر اور اس کے سارے خزانہ کا مختار تھا، اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا یسایہ نبی کے صحیفہ کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے۔ پس فلپس نے اس طرف دوڑ کر اسے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ اس نے کہا یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے؟ اور اس نے فلپس سے درخواست کی کہ میرے پاس آ بیٹھ۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، اس سے پیشتر کہ میں اس مضمون کی طرف اور اس عبارت کی طرف آپ کا دھیان لگاؤں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رسولوں کے اعمال کتاب جو ہے وہ خداوند کے بندہ مقدس لوکا طبیب کی معرفت خدا کے پاک روح نے قلم بند کروائی۔ اور اگر ہم اس کتاب کو روح القدس کے اعمال کہیں تو یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا، کیونکہ اس کتاب میں خداوند کے روح القدس کے اتنے کام ہیں، اتنے معجزات درج ہیں، اور خدا کے روح نے جو زندگیوں میں کام کیا ہے وہ درج ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند کا روح کس طور سے میری اور آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ یہ واقعہ بڑا ہی عمدہ اور خاص ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج اس کم وقت میں ہم بہت ساری سچائیاں اس واقعہ میں سے سیکھنے والے ہو سکیں۔ کلام مقدس کی یہ عبارت 3 شخصیات پر مرکوم ہے۔ نمبر 1 جو ہے، خدا کا فرشتہ یہاں پر موجود ہے، اور روح القدس کے وسیلہ سے وہ فلپس سے ہم کلام ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے فرشتہ نے فلپس کو ایک حکم دیا اور اس کی رہنمائی کی کہ اسے جانا ہے اور جا کر ایک حبشی کھوجا کے پاس جا کر اس کی مدد کرنی ہے اس عبادت کے لیے جو وہ پڑھ رہا تھا۔ اور جب ہم اس حوالے کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ حبشی کھوجا خدا کے مقدس کلام میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے ہوئے جا رہا تھا، اور اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور یہ عبارت کس کے حق میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہ پڑھ رہا تھا وہ
اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا، اسی لیے خداوند کے روح نے فلپس کو اس کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ کلام مقدس کو ہم 3 حصوں میں اس حوالے کی روشنی میں سیکھیں گے۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس کی 30ویں اور 31ویں آیت کی طرف، جہاں پر لکھا ہوا ہے، پس فلپس نے دوڑ کر اسے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے۔ آج اسی سوال پر میری آپ کے سامنے گفتگو ہوگی اور خدا کے روح کی مدد سے میں آپ کے سامنے خداوند کے کلام کی سچائی کو رکھنا چاہتا ہوں۔ فلپس کا یہ سوال میری اور آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے اور بہت سارے سبق چھوڑتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس سوال کو ہم اپنی زندگی پر اپلائی کریں اور اپنی زندگی سے منسلک کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کیا جو تو پڑھتا ہے۔ تو میرا پہلا سوال جو آپ سے ہوگا وہ یہ ہے کہ کیا تو پڑھتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، میں دونوں تعلیمات پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو خداوند کے زندگی بخش کلام کی ہے، وہ سچائی جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے لیے روزانہ لینی ہے۔ خدا کا بندہ داؤد زبور نویس میں لکھتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کلام ہماری روزمرہ زندگی کے لیے ہمیں کس راہ پر چلنا ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جس طرح روشنی ہمارے قدموں کو چلنے کے لیے رہنمائی دیتی ہے، اسی طرح خدا کا کلام ہماری زندگی کے لیے ایک روشنی کی مانند ہے اور وہ ہمیں آگاہی دیتا ہے کہ ہمیں کس طرح چلنا ہے۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ خدا کا کلام کس چیز کی مانند ہے۔ یہاں پر سوال جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنی روزانہ کی بنیاد میں، روزمرہ کی زندگی میں خدا کے کلام کو یعنی بائبل مقدس کو کتنا پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کیا جو تو پڑھتا ہے، تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تو پڑھتا ہے۔ ہم ذرا اپنی زندگیوں کا موازنہ کریں اور آپ سب جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ اپنی زندگی پر غور کریں کہ میں اپنی زندگی کے روزانہ جو 24 گھنٹے گزارتا ہوں اس میں کتنا جو ہے خدا کے کلام کو وقت دیتا ہوں۔ ایون میں یہ کہتا چلوں کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ پڑھے ہیں، وہ لوگ جو بہت زیادہ ہائی پروفائل ہیں، وہ بھی اگر ان سے بھی پوچھا جائے کہ آپ خدا کے کلام کو جو ہے کتنا وقت دیتے ہیں، تو شاید وہ 20 منٹ، 30 منٹ، 15 منٹ، اور کئیوں کے منہ تو شاید بند ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی روزانہ زندگی میں خداوند کے کلام کو اس طور سے نہیں پڑھتے جس طور سے پڑھنا چاہیے۔ تو پہلی میری توجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر خداوند کے کلام کو پڑھنا ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں خدا کے کلام کی رہنمائی ہو، میری زندگی خدا کے کلام کی رہنمائی میں چلے، تو مجھے اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں روزانہ کس بنیاد پر خداوند کے کلام کو اپنے لیے ذخیرہ کرتا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے پطرس کی خط میں کہ نوزائیدہ بچے کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو ہر وقت اس بات کا خواہش مند ہونا ہے، اس بات کے مشتاق ہونا ہے کہ خدا کا کلام روزانہ کی بنیاد پر ہمیں ملے۔ کیا آپ اپنی زندگی میں آپ ذرا غور کریں کہ جب ہم جسمانی خوراک کو دن میں 3 دفعہ لیتے ہیں، جسمانی خوراک کو ہم دن میں جو ہے کبھی کبھی 4 دفعہ بھی لیتے ہیں، ہم کھاتے ہیں تاکہ ہمارے بدن قوت پائیں، تو روحانی خوراک جو ہے، جو خدا کا کلام ہے، جس سے ہمیں رہنمائی حاصل ہونی ہے، اسے ہم دن میں کتنی دفعہ لیتے ہیں تاکہ ہماری روح قوت پائے اور روح جو ہے وہ تازگی حاصل کرے۔ تو پہلا سوال یہ ہے بائبل کی تعلیمات کے حوالے سے کہ میں اور آپ بائبل کو جو ہے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، آیا پڑھتے بھی ہیں یا نہیں۔ دوسری بات اس سے ہی ریلیٹڈ کہ کیا ہم سیکولر ایجوکیشن، لکھا ہے کیا تو پڑھتا ہے،
آج میرا سوال جو ہے دین مسیحیت کی ان تمام نسلوں سے ہے، ان تمام لوگوں سے ہے جو عمر کے کسی حصے میں بھی ہیں۔ ہماری قوم جس ڈگر پر چل رہی ہے، آپ ذرا سوچیں کہ میرا اور آپ کا تعلیمی معیار کہاں ہے؟ ہم تعلیمی معیار میں اس وقت پاکستان میں کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہماری بنیاد جو ہے وہ تعلیمی حیثیت میں کہاں ہے؟ اگر اعداد و شمار کی بات کروں تو آپ سب اس سے بخوبی واقف ہوں گے۔ پاکستان میں پائی جانے والی اور بہت سی قومیں ہیں جو اقلیت کہلاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسماعیلی کمیونٹی ہے، جسے ہم آغا خان کمیونٹی کہتے ہیں، آپ اس کا لٹریسی ریٹ دیکھیں، وہ 98% ہے۔ یعنی اس قوم میں جو پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد ہے وہ 100 میں سے تقریباً غالباً 98% ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو ہم تعداد میں بھی ان سے زیادہ ہیں، اور پاکستان کی بڑی اقلیتوں میں شمار ہیں۔ اس کے باوجود ہمارا ایجوکیشن کا جو ریشو ہے، تعلیمی معیار جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ تو میرا آپ سے خدا کے کلام کی روشنی میں یہ بھی سوال ہے کہ ہم اپنی دنیاوی تعلیمات میں، سیکولر ایجوکیشن میں، جس سے ہم اپنی جسمانی زندگی میں ترقی کر سکتے ہیں، وہاں پر کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ کوئی میٹرک پر آ کر سٹاپ ہو گیا ہے، کوئی جو ہے وہ انٹر پر آ کر سٹاپ ہو گیا ہے، اور کسی نے شاید مڈل ہی میں اپنی تعلیم کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ لیکن کلام مقدس کی روشنی میں آج آپ کے اس نقطے پر انگلی رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ پڑھتے ہیں، آپ نے اپنی ایجوکیشن کو، اپنی تعلیم کو کہاں پر چھوڑا تھا، کس وجہ سے چھوڑا تھا؟ آج ذرا غور کیجئے اور بتائیے کہ کیا آپ پڑھتے ہیں؟ اور جب ہم پڑھتے نہیں تو پھر ہم کس طرح سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جیسے دوسری قومیں جو ہیں وہ پاکستان میں ترقی کر رہی ہیں، دوسری قومیں کامیاب ہو رہی ہیں، میں اور آپ بھی جو ہے کامیاب ہوں؟ جب تک ہم خداوند کے کلام مقدس کی روشنی میں پڑھنا شروع نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی اس کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے جس تک خدا ہمیں لے جانا چاہتا ہے۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی دنیاوی تعلیمات کو جو ہے وہ ایک انجام تک پہنچانا ہے تاکہ ہم اس مقام تک پہنچیں، اس برکت تک پہنچیں جہاں خدا مجھے اور آپ کو لے جانا چاہتا ہے۔ دوسری بات کہ دوسرا نقطہ جو ہم سیکھیں گے اس کلام کی روشنی میں، فلپس کا اس سے سوال تھا کہ تو جو پڑھتا ہے، میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا کیا تو پڑھتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے، اسی سے ملتا جلتا ہے، کہ تو کیا پڑھتا ہے؟ آپ سمجھ ہوں گے کہ یہ دونوں سوال ایک جیسے ہیں اور ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ ہاں ایک جیسے ہیں، لیکن ان کے معنی جو ہیں، ان کے مطلب اپنے آپ میں بہت زیادہ گہرائی رکھتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے دوسرے نقطے پر کہ تو کیا پڑھتا ہے، یعنی میں اور آپ اگر ہم بائبل کی تعلیمات نہیں پڑھتے تو پھر ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اور نمبر 2، اگر ہم اپنی سیکولر ایجوکیشن نہیں پڑھ رہے، ہم دنیاوی تعلیمات نہیں پڑھ رہے، تو پھر ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ آج ہماری جو نوجوان نسل ہے، میڈیا اور موبائل فون، سوشل میڈیا نے اس کو کس قدر جو ہے اپنی گراوٹ میں لے لیا ہے، اور کس قدر وہ اپنا وقت جو ہے خدا کے کلام سے منحرف ہو کر فیس بک پر، نیٹ پر جو ہے اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، اور کس طرح سے وہ خدا ان کے کلام کی جو ہے کلام کو چھوڑ کر اپنا ٹائم جو ہے وہ سپینڈ کر رہے ہیں اس طرف کہ جہاں انہیں کچھ اور ہی پڑھنے کو مل رہا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم اس بات کو آگے آ کر کنٹینیو کرتے ہیں، وقت ہے چھوٹے سے بریک کا، تو آپ کہیں مت جائیے گا۔ پیغام الہی میں پھر یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔
پیغام الہی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ ہم کیا پڑھتے ہیں۔ مختصر سے اس وقت میں باتیں بہت ہیں، لیکن میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت کیا پڑھ رہے ہیں۔ وہ نوجوان، وہ بزرگ جو بائبل کے لیے آدھا گھنٹہ 15 منٹ نہیں نکالتا، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا کے آگے جو ہے کتنا ٹائم ضائع کرتا ہے، اور وہ کیا کچھ پڑھ رہا ہے، اور کون سی قدریں جو ہے وہ اپنے اندر لے رہا ہے، کون سی قدریں جو ہے اس کے کردار کو افیکٹ کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بائبل مقدس نہیں پڑھ رہے، اگر ہم دنیاوی تعلیمات نہیں پڑھ رہے، تو ہماری نسل، ہماری قوم کچھ اور ہی پڑھ رہی ہے جس کا ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہمیں کس قدر جو ہے خطرناک حالت میں لے جا سکتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر میں نے جس وقت اپنی تعلیم پر بریک لگایا تھا، میں نے اور آپ نے، اگر ہم کہیں اپنی تعلیم کے لیے رکے تھے، تو ایسا کون سا کام تھا جو اس وقت ہم کر رہے تھے، جو اس وقت ہم پڑھ رہے تھے، اور ہم نے تعلیم کو، خدا کے کلام کی تعلیمات کو غیر ضروری سمجھا، اور اس چیز کو جو ہے اپنے لیے زیادہ ضروری سمجھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، نہیں جی ہم تو پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھنا بھی شروع کیا۔ تو میں نے بات کی تھی پہلے ہی اعداد و شمار کی، کہ اعداد و شمار میں جو پڑھنے لکھنے کا ریشو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، اور اس سے میں اور آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ تو اگر ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اس سے دوسرا سوال کیا گیا کہ اسے سمجھتا بھی ہے۔ یہ معاملہ ہماری توجہ شاگردیت کی طرف لے جا رہا ہے۔ فلپس کا یہ سوال کرنا اور خداوند کے روح کا اسے اس سوال کی طرف لے جانا، یعنی خدا کے روح نے اس کی رہنمائی کی نا کہ وہ حبشی سے سوال پوچھے۔ اس نے کہا کیا تو سمجھتا ہے؟ جو تو پڑھ رہا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ اور میرے عزیزوں، بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نہیں سمجھتے۔ جو کچھ ہم اپنی زندگی میں اب تک پڑھ چکے ہیں، شاید ہم اسے سمجھ نہیں پائے، شاید ہم جو کچھ سمجھنا چاہیے تھا اس سے کئی زیادہ دور چلے گئے، اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیا سمجھنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کیا راستہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور خدا کا روح میری اور آپ کی زندگی میں کام کرے؟ کلام مقدس کا یہ حصہ ایک بڑی سچائی میرے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے، اور وہ سچائی یہ ہے کہ حبشی کھوجا نے یہ اقرار کیا۔ اگلی آیت میں لکھا ہے، اس نے کہا کہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے، اور درخواست کی کہ جب تک مجھے کوئی ہدایت نہ کرے میں نہیں سمجھ سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حبشی کھوجا کا یہ اقرار آج میرا اور آپ کا اقرار بن جانا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم اپنے اندر شاگردیت کی روح پیدا نہیں کریں گے، جب تک ہم خود اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک میرے اور آپ کے اندر شاگردیت کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، یا یہ احساس پیدا نہیں ہوگا کہ ہمیں ابھی سیکھنا ہے اور سیکھنے کی ضرورت ہے، تب تک ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں کیا سیکھنا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ بھی سمجھنے کے لیے، چاہے وہ خدا کا کلام ہو یا دنیاوی تعلیمات، ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا سمجھ نہیں آ رہا۔ جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ ہمیں کیا سمجھ نہیں آ رہا، تو پھر خدا کا روح جو ہے وہ میری اور آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ یاد رکھیے، خدا کا روح آپ کی زندگی میں اس وقت کام کرے گا جب آپ اس بات کے لیے تیار ہوں گے۔ میرا اور آپ کا دل اس بات کے لیے تیار ہو کہ مجھے ضرورت ہے کہ کوئی سکھائے،
آج مسئلہ یہی ہے کہ میں اور آپ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، میں اور آپ سیکھنا نہیں چاہتے، میں اور آپ مانتے نہیں ہیں کہ ہمیں سیکھنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی برکات حاصل کریں، خداوند کا روح یا خدا باپ جو ہے وہ میری اور آپ کی زندگی میں کام کرے، یہ سب تو ہم چاہتے ہیں، لیکن جب وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو تو ہم اپنے اندر اس شاگردیت کے جذبے کو نہیں رکھتے۔ یاد رکھیے ایک بات ضروری اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ سیکھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے کیا کیا باتیں ضروری ہیں۔ یہودیت میں شاگرد کے لیے ایک روایت استعمال کی جاتی تھی، جسے پتھر کا حوض کہا جاتا تھا شاگرد کو، اور ان کا 12 برس کا بیٹا جو ہے وہ شریعت کا بیٹا کہلاتا تھا، یعنی پوری تعلیم اس نے اپنے اندر سے مول لیتا تھا، شریعت کی باتیں اپنے اندر سے مول لیتا تھا اور بتاتا تھا کہ میں شریعت کا بیٹا ہوں کہلاتا تھا۔ اور پتھر کے حوض کی ایک نمایاں خاصیت تھی کہ وہ اپنے اندر سے تعلیم کی پانے کی ایک بوند بھی ضائع نہیں ہونے دیتا تھا۔ اسی طرح مجھے اور آپ کو جب شاگردیت کا جذبہ رکھنا ہے تو وہ تمام باتیں جو خداوند کے زندگی بخش کلام میں میری اور آپ کے لیے درج ہیں انہیں اپنی زندگی میں پرونا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ میرا پیسہ اور میرا رتبہ، میرا پیشہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے اور اب مجھے تعلیمی میدان میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں آپ کی توجہ حبشی خوجہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایک وزیر تھا، وزارت کا عہدہ تھا اس کے پاس، اور اس کے خزانہ کا سارا جو ہے مختار تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بہت سارا پیسہ تھا، بہت سارے نوکر چاکر تھے، اس کے پاس اختیار تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر یہ احساس تھا کہ مجھے سیکھنا ہے، مجھے ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ، ہمارا سٹیٹس، ہمارا رتبہ جو ہے شاید ہمیں بچا لے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو کمی خدا کے کلام کو نہ سمجھنے سے آئی ہے وہ کبھی بھی دور نہیں ہو سکتی، جب تک ہم اس بات کے لیے آمادہ نہ ہوں کہ مجھے ابھی سیکھنا ہے۔ اس نے اقرار کیا کہ جب تک مجھے کوئی نہ سمجھائے میں کیوں کر سمجھ سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکھنے کے لیے آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہے، اور ضرور ہے، میری اس بات کو ساتھ لے کر جائیے گا کہ آپ زمین پر اپنے لیے کسی انسان کو استاد مقرر کریں، اس سے آپ سیکھیں، وہ چاہے آپ کا روحانی استاد ہے، چاہے آپ کا جسمانی استاد ہے، اس کی عزت کریں، اس کی رسپیکٹ کریں، اور یہ محسوس کریں کہ خدا کے روح نے آپ کے لیے اس کو مقرر کیا ہے، تب ہی آپ سمجھ سکیں گے۔ ادروائز آپ اگر سمجھنا چاہیں تو پھر آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکیں گے، اور نہ سمجھنے کی حالت آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک میرے اور آپ کے اندر اس بات کی لگن نہیں ہوگی کہ مجھے سیکھنا ہے، آپ بائبل مقدس کی شخصیات دیکھ لیجئے اور ذرا غور کیجئے انجیل کے مصنف کی طرف، جو آدھے سے زیادہ جس نے انجیل لکھی اور خطوط لکھے، خدا کے بندہ، خدا کے رسول پالوس رسول کی بات کر رہا ہوں میں، اس کے بارے میں لکھا ہے اس نے گملیل کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا، اس قدر وہ سیکھنے کے لیے تیار تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ کئی باتیں سیکھ چکا تھا، لیکن جب سمجھنے کی بات آئی تو اس نے اپنے لیے ایک استاد کو مقرر کیا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خدا کے روح نے آپ کو ڈائریکٹ بات کی اور آپ جو ہے اپنی سمجھ سے ہی سیکھے بیٹھے ہیں۔ لکھا ہے جب جب خدا کے روح نے کسی کی رہنمائی کی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ خدا کا روح آپ سے ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکتا، لیکن جب جب رہنمائی کی ضرورت پڑی ہے تو خدا نے اپنے روح کے وسیلہ سے کسی نہ کسی کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ میرے اور آپ کے لیے رہنما ہو اور میرا اور آپ کا استاد بن کر ہمیں بتائے کہ ہمیں کیا سمجھنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیوں ہم جو ہے وہ پڑھیں؟ کیوں ہم جو ہے غیر ضروری باتیں جو ہم پڑھتے ہیں انہیں چھوڑیں اور خدا کے کلام کی طرف اپنی توجہ لگائیں؟ اور کیوں جو ہے
ہم اپنے لیے شاگردیت کا جذبہ رکھیں، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ میں اور آپ اس بات سے واقف ہوں کہ یہ پڑھنا اور لکھنا اور سمجھنا میری اور آپ کی زندگی کے لیے کیوں ضروری ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، جب آپ اس عبارت کو پورے طور پر پڑھتے ہیں تو کیا ہوا؟ جب خدا کے روح نے کام کیا، اس نے فلپس کو گائیڈ کیا، فلپس نے جا کر حبشی کھوجا کی رہنمائی کی، تو اگلی آیات کی طرف میں آپ کی نظر لے جانا چاہتا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ جب ایسا ہوا تو پھر کیا ہوا؟ آئیے ذرا 32ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، کتاب مقدس کی جو عبارت وہ پڑھ رہا تھا یہ تھی کہ لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، اور جس طرح برا اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا۔ اس کی پست حالی میں اس کا انصاف نہ ہوا، اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا، کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے۔ ہوجا نے فلپس سے کہا، میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے، اپنے یا کسی دوسرے کے؟ فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی۔ اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے۔ خوجا نے کہا، دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ پس فلپس نے کہا، اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں آخری چند سچائیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ جب ہم خدا کے روح کی رہنمائی میں پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار ہوں گے تو خدا کا روح ہماری رہنمائی کرے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جب سمجھانے والا بھی خدا کے روح کی رہنمائی سے سمجھائے گا اور سمجھنے والا بھی خدا کے روح کی رہنمائی سے سمجھے گا، تو خدا کے روح کے وسیلہ سے نجات کا، خوشخبری کا کام ہوگا۔ اور اسی کام کے لیے یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو اپنے کھیت میں بلایا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ بنا پڑھے ہی، بنا سمجھے ہی خداوند کی خوشخبری کے لیے کام کریں گے تو یہ ناممکن ہے۔ اگر ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ بنا خدا کے روح کی رہنمائی سے ہم خدا کی نجات کے لیے کام کر سکتے ہیں تو یہ ناممکن ہے۔ آپ اس بات کو لکھ لیجئے خداوند کے کلام کی رہنمائی میں، اور آج اپنے ساتھ لے کر جائیے گا کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی میں نجات کا کام ہو، خوشخبری کا کام ہو، ضروری ہے نہیں ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو قبول کریں۔ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے خداوند کے کلام کو قبول کر لیا ہے اور آپ نجات یافتہ ہیں، تو اب آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے خوشخبری کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو میں اور آپ خوشخبری کو اس وقت تک دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے جب تک خدا کے روح کا کام نہ ہو، جب تک ہم اس بات کے لیے تیار نہ ہوں کہ خداوند کا روح ہماری زندگی میں مداخلت کرے۔ جب ہم اس بات کے لیے تیار ہوں گے تو ہم دوسروں کے لیے بھی، جیسے حبشی کھوجا کے لیے نجات کا کام ہوا، لکھا ہے اس نے کہا، مجھے کون روک سکتا ہے؟ جب میں سمجھ چکا ہوں، جب خدا کے روح نے میرے ذہن میں یہ بید کھول دیا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، تو پھر مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ یقین جانیے، جب آپ بھی سمجھ کر خدا کے روح کی رہنمائی میں اپنے آپ کو چلائیں گے تو خدا کا روح آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئیے دعا مانگیں۔ قدوس قدوس زندہ جلالی خدا، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں آج اس وقت کے لیے جو تو نے ہم سبوں کی زندگی میں بخشا کہ ہم تیرے کلام کی باتوں کو سیکھ سکیں۔ بے شک تیرا روح القدس وہ بہتر استاد ہے اور ہمیں تیری باتیں سکھاتا ہے۔ تیرے اس کلام کے لیے جو تمام ناظرین کے لیے ہے، میں تیری مدد و رہنمائی چاہتا ہوں۔ آج جس کسی نے اے باپ
اپنے آپ کو تیری حضوری میں پیش کیا ہے، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو تیری حضوری میں لاتا ہوں۔ اگر انہوں نے اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ وہ تیرے کلام کی تعلیمات کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، تو اپنے روح کو اڈیل اور ان کی مدد کر۔ تیرا کلام یہ زندگیوں میں 30 60 بلکہ 100 گنا پھل لانے والا ہو۔ ہر ایک کو اپنے کلام پر عمل کرنے کا بڑا بھاری فضل عطا کر۔ خداوند اس ساری ٹیم کے لیے، تیرے بندہ پاسٹر سرفراز ولیم کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، گواہی چینل کی ساری ٹیم کے لیے جو تیری خوشخبری کے لیے، تیری خوشخبری کے پھیلاؤ کے لیے گامزن ہے، تیری برکت اور سلامتی چاہتے ہیں۔ تیرا بندہ اور یہ ٹیم یوں ہی تیرے جلال اور خدمت کے لیے استعمال ہوتی رہے، اور خداوند بتھیری جانوں تک تیرے کلام کی منادی کو لے کر جانے والی ہو سکے۔ تمام ناظرین کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اگر کوئی بیماری یا کمزوری کی حالت میں ہے تو تیری الہی شفا ان زندگیوں میں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے جاری کرتا ہوں۔ یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے اور ایمان سے پاتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔